بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، آپ نے آج تک ایسی بات نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ جب آپ یہ سب سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ کیسے ایک عورت بانجھ عورتوں کا سانپ کے ساتھ ایسا علاج کرتی کہ وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ آپ سب کو یقیناً یہ سن کر بہت حیرت ہوگی۔ یہ سب جھوٹ لگے گا، کیونکہ سانپ تو ایک ایسا خطرناک جانور ہے جس کے ڈسنے سے انسان اسی وقت مر جاتا ہے۔ سانپ کا زہر انسان کے جسم میں پھیل جائے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کوئی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے۔ آج تک آپ سنتے آئے ہوں گے کہ سانپ کا ڈسا پانی تک نہیں مانگتا، اور اب اسی سانپ سے بھی بانجھ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب فضول باتیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک چونکا دینے والی حقیقت، اور اس کے پیچھے چھپا ہے ایک راز جو شاید اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے میں نے جی توڑ محنت کی اور آخرکار میں اس حقیقت تک پہنچ گیا۔ میرا نام عامر ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ میں نے ہر طرح کا علاج کروا کر دیکھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہم دونوں میاں بیوی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، بس اللہ کی طرف سے دیر تھی یا شاید تقدیر کا فیصلہ تھا، مگر ہمیں تو اپنی طرف سے تدبیر کرنی تھی۔ اس لیے ہم نے بہت علاج کروائے کہ شاید ہماری جولی بڑھ جائے، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سب مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتے تو میری بیگم کا چہرہ مرجھا جاتا اور اداس ہو جاتی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ پریشان تو میں خود بھی تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر ہم نہیں گئے تھے۔ ڈاکٹرز، حکیم، پیر، فقیر، سب کو آزما کر دیکھا تھا، مگر پھر بھی ہر طرف سے نا امید ہو گئے تھے۔ بس اللہ کی ذات تھی جس سے نا امید نہیں تھے۔ میں نے اپنی بیگم کو بہت سمجھایا کہ اللہ کی مرضی ہے جب ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، مگر میری بیوی میری بات نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے زبردستی اپنے ساتھ ہر اس جگہ پر لے جاتی تھی جہاں پر معلوم ہو جاتا تھا کسی بے اولاد جوڑے نے اس جگہ سے علاج کروایا اور انہیں اولاد جیسی نعمت ملی۔ میری بیگم کو جانے کون ایسی خبریں لا کر دیتا تھا۔ تبھی مجھے معلوم ہوا کہ ایک ایسی عورت ہے جو سانپ کے ساتھ بانجھ عورتوں کا علاج کرتی ہے۔ یہ خبر جب سنی تو مجھے یقین نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور یہ ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ ہر جگہ ایسے لٹیرے پائے جاتے ہیں جو انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ ہر جگہ اشتہار دیے ہوتے ہیں بے اولاد جوڑوں کے لیے خوشخبری محبوب آپ کے قدموں میں، شوگر بلڈ پریشر کا یقینی علاج۔ ایسے کئی اشتہاروں سے شہر کی ساری دیواریں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور وہ سب پڑھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ جب ہر مرض کا علاج ان کے پاس ہے تو لوگ کیوں اتنا پڑھ لکھ کر ڈاکٹری کی ڈگریاں لیتے ہیں؟ ان کو تو اپنی ڈگریاں جلا دینی چاہیے۔ جب حکیم، بنگالی بابا اور اس قسم کے کئی مرد عورتیں ہر قسم کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، جب میری بیوی نے یہ سنا کہ سانپ کے ذریعے بانجھ عورتوں کا علاج ہو رہا ہے تو ضد کرنے لگی کہ ہم بھی اس عورت کے پاس جائیں گے اور اپنا علاج کروائیں گے، ہو سکتا ہے اسے ہمیں اولاد ہو۔ میری بیوی اولاد کی ترسی ہوئی تھی اور ہر اس جگہ پہنچ جاتی تھی جہاں سے بھی اسے معلوم ہوتا تھا کہ بانجھ عورتوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم پڑھی لکھی ہو کر بھی ایسی باتوں پر یقین کرتی ہو، مگر میری بیوی پر میرے سمجھنے کا بھی اثر نہیں ہوا، اور سب بے سود ناچار میں اپنی بیوی سمیہ کو لے کر اس عورت کے آستانے پر گیا جہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ یہ سب بھی ہماری طرح بے اولاد تھے، اور اس آس میں کہ شاید کہیں سے ان کی آس بھر آئے، ان کی جولی میں بھی کوئی پھول کھلے اور ان کی آنگن میں بھی خوشیاں اترے۔ سب اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا جس طرح سے انہیں مانگنا چاہیے اسے چھوڑ کر لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ نہ صرف ٹھوکریں کھا رہے ہیں بلکہ اپنا حق حلال کا پیسہ بھی لٹا رہے ہیں، مگر ان کو کون سمجھاتا؟ یہ ایسے لوگ تھے جو جب تک دھوکہ نہ کھاتے باز نہیں آنے والے تھے۔ مگر میں اپنی بیوی کے کہنے پر یہاں تو آ گیا تھا، مگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب پہلی بار گئے تو رش اتنا زیادہ تھا کہ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ جب بہت تھک چکے تھے تبھی اندر سے ایک عورت آئی اور کہا کہ آپ سب واپس جا سکتے ہیں، بہت دیر ہوگی، اور اب آپ سب اگلی جمعرات کو آئیے گا۔ اب بی بی جی کے آرام کا وقت ہوا ہے، اور مجھے دل میں بہت غصہ آیا کہ ہمارا اتنا وقت برباد کر کے اب واپس جانے کا بولتے ہیں۔ بی بی کے آرام کا وقت ہوا ہے، آپ اگلی جمعرات کو آ جائیں۔ یہ عورت جمعرات کو علاج کرتی تھی۔ جب ہم تھکن سے چور بھوکے پیاسے گھر آئے
تو میں نے دل میں سوچا کہ ایک طرف سے اچھا ہی ہوا کہ اس عورت نے ہمیں واپس بھیج دیا. ہو سکتا ہے اگلی جمعرات تک میری بیوی یہ ضد چھوڑ دے اور اس بات کو بھول جائے. میں اس بات کو بھول گیا مگر میری بیوی کو سب یاد تھا. جیسا میں چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا. میری بیوی اگلی جمعرات کو پھر اس عورت کے پاس جانے کے لیے تیار تھی. میں نے اسے سمجھانا چاہا تو رونے لگ گئی. وہ رو کر ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتی تھی اور میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا. مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا اور اس بار جلد ہی ہمارا نمبر آ گیا. میں اپنی بیوی کے ساتھ اندر گیا تو وہاں پر ایک برقع پوش عورت بیٹھی تھی جس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا، جس کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی. یہاں تک کہ بھویں بھی نقاب سے چھپی ہوئی تھی. ہاتھوں میں دستانے پہنے، پیروں میں جرابے پہنے اس عورت نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ عجیب تھیں جنہیں میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا. اس عورت نے میری بیوی سے کچھ سوال جواب کیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا نبض دیکھا اور ایک ایسے پنجرے میں بند سانپ کو اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا جو پنجرا ایسے بنا ہوا تھا جس سے سانپ کا نکلنا ناممکن تھا. شاید وہ سانپ اپنے سامنے رکھ کر لوگوں میں روب پیدا کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کوئی بہت پہنچی ہوئی شے ہوں. تبھی اس نے ہم دونوں کو ایک شیشی دی اور بولی یہ تم دونوں کو پینا ہے. جو میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو بولی سرگوشی کے انداز میں سانپ کا زہر. یہ سن کر میں حیران رہ گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ پاگل عورت کیا بول رہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بول رہی ہیں؟ سانپ کا زہر ہم دونوں کو پینا ہوگا؟ میں نے تعجب سے پوچھا. ہاں اگر تم دونوں کو اولاد چاہیے تو یہ زہر کا گھونٹ تو پینا پڑے گا. میں نے اسے کہا کہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہم زندہ رہیں گے تو اولاد بھی ہوگی، جب ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ سانپ کا زہر کتنا خطرناک ہوتا ہے. جب اس کے ڈسنے سے اس کا زہر ہمارے رگوں میں پھیل کر موت کا سبب بنتا ہے تو اس کے پینے سے تو ہم 2 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. میں نے سمیہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا ہو گیا. چلو سمیہ. مجھے اس عورت پر پاگل پن کا گمان ہو رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا اس عورت کا دماغی توازن صحیح نہیں. 1 منٹ رک جاؤ اور تحمل سے میری بات سنو. اس شیشی میں صرف سانپ کا زہر نہیں ہے. میں نے سانپ کے زہر میں ایک طرف موت پائی ہے تو دوسری طرف زندگی، اور اس میں بہت ساری جڑی بوٹیاں ملا کر اس دوا کو بنایا ہے جس سے بے اولاد لوگوں کو اولاد ہوتی ہے. اس سے کئی بے اولاد جوڑے شفا یاب ہو چکے ہیں. میں کیسے آپ کی بات کا یقین کروں؟ میں نے غصے سے اور حیرت کی ملے جلے کیفیت سے کہا. پھر اس عورت نے بتایا کہ ان کی اسی دوائی سے بہت سارے لوگ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہو گئے ہیں. جب آپ کو اولاد کی خوشخبری ملے گی تو جو میں مانگوں گی آپ مجھے وہ دیں گے. جن لوگوں کے گھر خوشخبری آتی ہے سب مجھے میری مرضی کے نذرانے دیتے ہیں. اس وقت تو میں وہاں سے چلا آیا اور میری بیوی اب بھی ضد کر رہی تھی کہ اولاد کی خاطر اگر مجھے یہ زہر بھی پینا پڑا تو میں پیوں گی. میں نے اسے کہا تھوڑا رک جائیں، پہلے میں اس عورت کی حقیقت جان لوں تبھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں. میں نے اپنے دوست کو اس عورت کی جاسوسی پر مامور کیا. وہ دن رات اس عورت کے آستانے کے باہر چکر لگانے لگا. پھر ایک ایسی بات پتہ چلی جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. وہ عورت جو دعویٰ کر رہی تھی کہ سانپ سے وہ بانجھ عورتوں کا علاج کر کے انہیں حاملہ کر سکتی ہے، اصل میں وہ کوئی عورت نہیں بلکہ وہ ایک مرد تھا جو پیسے لوٹنے کے بہانے بے اولاد جوڑوں کو بے وقوف بناتا تھا. تبھی مجھے اس کا حلیہ یاد آیا، جیسے وہ خود کو پوری طرح سے بھرکے اور چہرے کو نقاب میں چھپا کر رکھتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھوں کو دستانے اور پیروں کو جرابوں میں چھپا رکھتا تھا کہ کہیں اس کے مردانہ ہاتھ پیر اس کے بید نہ کھول دیں. مجھے اس بہروپیے پر بہت غصہ آ رہا تھا جو سانپ کے زہر میں جانے کیا لم غلم ملا کر لوگوں کا علاج کرتا تھا، جانے کتنے لوگوں کو اب تک لوٹ چکا تھا. میں شکر کر رہا تھا کہ میں اس کے ہاتھ بے وقوف بننے سے بچ گیا. جو میں نے اپنی بیوی کو اس کی حقیقت بتائی اور کہا دیکھ لو اس عورت کی حقیقت. تم جیسے سادہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر ایسے لٹیروں کا جیب بھرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہر گلی ہر موڑ پر بیس بدل کر بیٹھے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. میں نے پولیس کو اس بہروپیے کی حقیقت بتائی اور اپنے ساتھ پولیس کو لے کر اس عورت کے ٹھکانے پر جمعرات کو ہی گیا تاکہ اس کے آستانے کے باہر کھڑے ہوئے لوگ اس کی حقیقت جان سکیں اور اپنی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹا سکیں. جب پولیس نے چھاپا مارا اور اس کا نقاب اتروایا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک عورت نہیں بلکہ عورت کے بیس میں مرد ہے. لوگ یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے اور اس پر حملہ کرنے لگے. پولیس نے بڑی مشکلوں سے اس آدمی کو لوگوں کے مار پیٹ سے بچایا اور پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا اور میں سادہ عوام کے ساتھ کھڑا تھا جو بہت غصے میں تھے. لوگ اب بھی اس بہروپیے پر
لعنت ملامت کر رہے تھے اور کچھ شرمندہ بھی تھے کہ کیسے وہ اس کے ہاتھوں بیوقوف بنتے آئے تھے۔ اور میں بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا۔ میں نے عقل سے کام لیا اور اس کے پیچھے آدمی لگا کر اس کا سچ سب کے سامنے لے آیا۔ اب وہ مزید لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ شاید یہی بات میرے اللہ کو پسند آ گئی۔ ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی، ہم بہت خوش تھے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے، اور اللہ نے بیٹی کی صورت میں ہمارے گھر اپنی رحمت بھیجی تھی۔ بے شک اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں، جلدی یا بدیر، وہ سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کی مناجات پوری کرتا ہے۔ بس اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔